غالباً 3 برس ہونے کو ہیں کہ ہمارے دوست ڈاکٹر عزیز الرحمن صاحب نے، غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے ایک نوجوان کا تذکرہ کیا کہ وہ فارسی اور عربی پر بہت زبردست جو ہے وہ تبخر رکھتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ وہ ان زبانوں میں شاعری بھی کرتے ہیں، اور صرف فارسی عربی نہیں بلکہ پشتو اور اردو میں بھی، گویا یہ 4 زبانوں میں شعر کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک عجیب سی بات انہوں نے مجھے بتائی، بلکہ ان کے کچھ تراجم دکھائے، کہ یہ بے دل کے اشعار کا اور غزلوں کا منظوم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں۔ تو یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ حیرت، رشک اور خوشی کا سبب بنی، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک نوجوان جو مدرسے سے فارغ التحصیل ہے، وہ اتنی زبردست ادبی اور شعری اور لسانیاتی صلاحیتیں رکھتا ہے، اور ادب کی دنیا میں وہ معروف نہیں ہے، اور شاعر ادیب ہمارے ان صاحب سے واقف نہیں ہیں۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے پھر ان سے رابطے کی بھی صورت نکل آئی۔ فضل اللہ صاحب فانی ان کا نام ہے، تو ان سے رابطے کی بھی صورت نکل آئی، براہ راست مطلب تعلق بھی پیدا ہو گیا، ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ تو ان سے ملنے کے بعد اور ان کے کاموں کا ایک اچھا خاصا حصہ دیکھ لینے کے بعد مجھے جو ہے مطلب میرے دل میں شدید تقاضا پیدا ہوا کہ میں کم از کم ایک ایسے گوہر نایاب کو ادبی دنیا میں متعارف کروانے کی اپنی سی کوشش کر دیکھوں۔ تو اسی تقاضے کے دباؤ کے تحت آج میں ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اور اس میں زیادہ زور ان کی ترجمہ نگاری پہ ہوگا، یعنی انہوں نے فارسی کے بہت سے شاعروں کی بہت سی چیزیں اردو میں منتقل کی ہیں، اور منظوم ترجمہ انتہائی مشکل کام ہے۔ مطلب پہلے تو یہ کہ وہ مشکل ہے، اور دوسرا یہ کہ منظوم تراجم جو کچھ لوگوں نے کیے ہیں، تو چند ایک کے استثناء کے علاوہ وہ سب روکھے پھیکے، اس میں شعر کا نہ کوئی مطلب آیا، اور شعر کا نہ حسن اور ذائقہ اس میں منتقل ہو سکا، بس جیسے یہ کہ جیسے تیسے زبردستی انہوں نے اس کے ترجمے کو توڑ مروڑ کر زبردستی کسی بحر میں کھپا دیا۔ مطلب میں ذاتی طور پہ منظوم ترجمے کی روایت سے جو ہے وہ روایت کا قائل نہیں ہوں، لیکن چند تراجم ایسے ہیں جو بلا شبہ بہت زبردست ہیں، لیکن ایسا کوئی ترجمہ اردو میں نہیں ہے۔ ایسے تراجم علاقائی زبانوں میں ہیں، مثلا پنجابی میں، تو وہ اسیر عابد صاحب ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے، مترجم بھی تھے، انہوں نے بال جبریل کا اور دیوان غالب کا، جو اردو شاعری میں گویا بہت اردو شاعری کے جیسے 2 چوٹیاں ہیں، ان کا انہوں نے پنجابی میں بہت کامیابی سے ترجمہ کیا۔ اور مطلب وہ ایسے مترجم تھے کہ وہ چیزوں کو پنجابی میں ترجمہ کرتے تھے اور منظوم ترجمہ کرتے تھے، اور اس میں جیسے اس شعر کا ذائقہ بھی منتقل کر لیتے تھے، اس شعر کی جو جمالیاتی تاثیر ہے اس کو بھی حتی الوسع، یعنی اس زبان کی جس میں وہ ترجمہ کر رہے ہیں اس کی سکت کی حد تک وہ اپنے ترجمے سے ظاہر کر دیتے تھے۔
تو ایک یہ اور بھی لوگ ہیں، لیکن یہ کہ ایک استثناء، اور وہ بھی جو ہم نے دیکھا ہے، اور وہ بھی اردو میں نہیں۔ تو ان کی جو چیزیں ہیں، مثال طور پہ صائب ہیں، ان کے 100 شعر، کئی غزلیں ترجمہ کی منظوم، غالب کے کو بہت زیادہ ترجمہ کیا، بلکہ ابھی غالب کی مشہور نعت جو ہے اس کا ترجمہ سناتا بھی ہوں۔ اس کے علاوہ بے دل کے شاید سینکڑوں اشعار انہوں نے غزلیں اور اشعار نظم میں ترجمہ کیں، اور بہت سارے شعراء، یعنی غنی کاشمیری جو بہت مشکل شاعر ہیں، سب کے ہندی کے تمام شاعروں میں ایک پیچیدگی سی ہوتی ہے جو انہیں مطلب ترجمے کے قابل نہیں رکھتی، یا ان کا ترجمہ کرنا گویا جوئے شیر لانا ہے۔ تو انہوں نے سب کے ہندی کے یہ جو 2 بڑے شاعر کم از کم ہیں، بے دل اور غنی، اور بھی کیے ہوں گے، تو ان کی مطلب سینکڑوں اشعار کا ایک آدمی ترجمہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی تکے میں نہیں کر دیا، اس نے ایک منصوبہ بنا کر باقاعدہ ان شعروں میں اتر کر ان کے جو ان کے اندر موجود محاسن کو گویا سیر کرنے کے بعد انہیں ایک دوسری زبان میں منتقل کیا، اور اس کوشش میں اکثر جگہوں پر یہ کامیاب رہے۔ اب یہ بات مطلب حیرت میں ڈالنے والی ہے کہ بے دل، غنی، صائب اور وہ کیا غالب، اس طرح کے شاعروں کو ایک صاحب ترجمہ ایک تو کرنے کی ہمت کر رہے ہیں، اور وہ بھی منظوم ترجمہ۔ پھر یہ کہ خصوصاً بے دل اور غنی کشمیری کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے، ان کے یہاں جو معنی آفرینی کا ایک بہت پیچیدہ سا عمل جو ہوتا ہے، صائب کے یہاں جو عام چیزوں سے جو ہے وہ عام چیزوں سے جو تشبیہ دی جاتی ہے بڑے حقائق کو، یعنی بڑے حقائق کو صائب زندگی کی عمومی سچویشنز میں رکھ کر قابل مشاہدہ بنا دیتے ہیں۔ صائب کا یہ خاص امتیاز ہے۔ تو اتنے رچ کانٹینٹ رکھنے والی شاعری پر ترجمے کی نظر سے متوجہ ہی ہونا بہت ہمت کا کام ہے، لیکن یہ کہ اس نوجوان نے یہ ہمت نہ صرف کی، بلکہ اس ہمت کے نتیجے میں یہ اگر ہم لوگ کچھ قدردانی کریں یا کرتے تو یہ واضح اب نظر آ جائے گا کہ منظوم ترجمہ کیسا ہونا چاہیے۔ اردو کی حد تک اس میں ہمارے پاس اب فانی صاحب کے تراجم جیسے ایک نمونے کے طور پر تدریس اور تعلیم کا موضوع بن کر موجود ہیں، اور ان کا یہ استعمال جس دن بھی ہم نے ترجمے کو، شاعری کے منظوم ترجمے کو کوئی سنجیدہ اہمیت دی، تو اس دن ان کی قدر معلوم ہوگی، انہیں دیکھنا ناگزیر معلوم ہوگا، اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ شخص کتنی مشکلوں کو آنے والوں کے لیے سہل کر گیا ہے، اور وہ بھی بالکل نوجوانی میں۔ اور مطلب میں نے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ بھی ان سے واقفیت رکھتا ہوں، تو مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوتی تھی کہ اب ایک زبان ہے، ہم تو ایک ہی جانتے ہیں، تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی تھی کہ ان کا زبان کے بارے میں علم لغت کے مطالعے کا نتیجہ نہیں محسوس ہوتا۔ یہ زبان کا جو ایک تو ہوتا ہے زبان کے سیمینٹکس، گرامر وغیرہ، ایک اس زبان میں ایک طرح
کا یوں کہنا چاہیے کہ وہ زبان ایک اپنی خوشبو اور ایک اپنا ذائقہ رکھتی ہے جو اس سے باہر نہیں پایا جاتا، اور وہ خوشبو اور وہ ذائقہ اس زبان کے سیمینٹکس کا موضوع بھی ہے، یعنی وہ لفظوں کے مفاہیم میں بھی داخل ہوتا ہے، اور اس کے بغیر لفظ کا فہم ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ ہر زبان کے بارے میں۔ تو مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ یہ فارسی زبان اس حد تک جانتے ہیں کہ وہ اس کی لفظیت اور اس کی معنویت، لفظیت اس کی بیسک گرامیٹالوجی کے ساتھ اور اس کی معنویت اس زبان سے پیدا ہونے والے یا اس زبان میں موجود طرز احساس کے ساتھ بھی جیسے پوری مناسبت رکھتے ہیں، اور یہ مناسبت جو ہے یہ ترجمے کے کام میں ان کی گویا سب سے بڑی قوتوں میں سے، یا سب سے بڑی جو جس سے انہیں مدد ملی ہے ان میں سب سے بڑی قوتوں میں سے ایک قوت یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ انہوں نے تعلیم بھی مدارس سے حاصل کی ہے اور اچھے مدارس سے کی ہے، تو ان کے ذہن میں گویا علم کی قدردانی یا علم کی تحصیل کے درست زاویے اختیار کیے رکھنے کی وجہ سے ان کے ذہن میں بھی کچھ گہرائی پیدا ہو گئی ہے۔ مطلب ان کا دماغ جو ہے وہ محض علوم کا ناقل یا حافظ نہیں رہ گیا، بلکہ ان میں ایک گہرائی اور ذوق علم جو ہے وہ پیدا ہو گیا، راسخ ہو گیا، ان کے اساتذہ کی برکت سے، ان کے ماحول کی وجہ سے، اور خود ان کی دلچسپی اور محنت کے سبب سے۔ تو یہ چیز ان کی ادب اور شعر میں بہت کام آ رہی ہے کہ یہ ایک مزاج بن جاتا ہے نا آدمی کا، کہ وہ ذہن کی ایک سطح تک اگر کوئی چیز نہ پہنچ پائے تو وہ یا تو اسے ترک کر دیتا ہے اس چیز کو، یا پھر اپنے اس چیز پر اس وقت تک غور کرتا رہتا ہے جب تک وہ شے اس کے ذہن کی گہرائیوں میں سہولت کے ساتھ جگہ پا لینے کے لائق نہ بن جائے۔ تو یہ دماغ ویسا ہونا چاہیے، اللہ کرے ہمارا بھی ہو، آپ کا بھی ہو۔ تو ان کو یہ چیز جو ہے یا ان کی یہ جو عادت ہے یہ ان کے ترجمے کے منصوبے میں بہت کام آئی ہے۔ یہ لگتا ہے کہ یہ شعروں کو جیسے اپنے اندر گونجنے دیتے ہیں جس کا یہ ترجمہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے سامنے کے جو جس کو کہہ لیں نثری ترتیب رکھنے والے معانی کی طرف یہ متوجہ نہیں ہوتے جب تک یہ ان معانی کی جو وہ ایک شاعرانہ تعمیر کرنے والے جو ہے وہ عناصر تک نہ پہنچ جائیں۔ اس کے بعد جب یہ ترجمہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جس کے معنی کیفیت دونوں سے انہوں نے گویا ایک اس کا تجربہ کر لیا ہے، تو پھر یہ چیز ترجمے میں ان کے کام آ جاتی ہے۔ تو بعض مرتبہ ترجمے کی تحدید کی وجہ سے، منظوم ترجمے کی لیمیٹیشنز کی وجہ سے یہ تحت اللفظ ترجمہ نہ بھی ہو پائے، یا شعر کے کچھ لفظوں کا ترجمہ چھوٹ بھی جائے، تو یہ اس میں کوئی معنوی کمی نہیں محسوس ہونے دیتے۔ وہ اسی وجہ سے کہ یہ شعر کو اس کی کیفیتی فضا کے ساتھ
اس طرح ایکسپریس کر دیتے ہیں کہ اس کے لفظوں میں سے کچھ مفاہیم جو ہیں وہ ترجمے میں آنے سے رہ بھی جائیں، کچھ لفظ نہ آ سکیں تو اس کی کمی محسوس نہیں ہوتی، کم از کم ذوق کی سطح پر۔ تو یہ بہت زیادہ نازک کام ہے، بہت مہارت کا کام ہے، اور مہارت کے ساتھ ساتھ یہ لفظوں کے ساتھ تعلق میں سنجیدگی اور اخلاص سے پیدا ہونے والی فضیلت ہے، ایک صلاحیت ہے۔ تو اب ہم، اور عجیب بات ہے کہ یہ صوابی کے ہیں، وہ KPK میں، اور ان کے ہی کوئی دوست ہیں، ان کا بھی دیوان میں نے دیکھا ہے، تو میں تو واقعی حیران رہ گیا۔ ان کا نام سعید الباقستانی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کے ہم عمر ہیں، نوجوان ہیں۔ وہ عربی میں صاحب دیوان شاعر ہیں، اور ان کا دیوان میں نے جب بہت عربی جاننے والے ایک دو حضرات کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو حیرت انگیز قدرت ہے اس زبان پر اس لڑکے کی۔ تو وہ ان کے بارے میں ابھی بتا رہے تھے کہ وہ عربی میں فی البدیہہ اشعار کہہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ دو ایک ہی شہر یا ایک ہی قصبے سے ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ ایک ہی ادارے کے بھی ہیں، لیکن بہرحال ایک شہر میں ایسے دو گوہر نایاب یکجا ہیں، تو ایک تو یہ کہ وہ شہر کے لیے بہت فخر کی بات ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمارے لیے بھی جیسے یہ ایک تحریک سی ہونی، ہمارے اندر بھی ایک تحریک سی پیدا ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو، ایسے حضرات کو، ایسے نوجوانوں کو کم از کم گمنام نہ رہنے دیا جائے، کم از کم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے مواقع ان کے سامنے سے کم نہ ہونے پائیں۔ انہیں اب اپنے کاموں کے لیے جس طرح کی فراغت کی ضرورت ہے وہ ضرورت بھی انہیں فراہم ہوتی رہے۔ تو اب یہ مطلب ہم لوگوں کا کام ہے، اور سبھی لوگوں کا کام ہے، لیکن افسوس کہ ابھی تو یہ فضا نہیں ہے نا قدردانی کی۔ ہمیں بس فوری پن جن چیزوں میں ہو ان چیزوں کا اچھا برا محسوس ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ ان کی اچھائی اور ان کی برائی، ان کی اہمیت اور ان کی اہمیت کا نہ ہونا، یہ سب اگر ذرا گہرائی میں جا کے معلوم ہوتا ہو تو ہم ان میں اترنے کے عادی نہیں۔ ہم کہتے ہیں جو ہونا ہے ہو جائے گا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سامنے چیزیں ہیں یہ اچھی ہے یا بری۔ تو خیر اب یہ نوحہ خوانی کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن پھر بھی مطلب میری خواہش ہے کہ اللہ ان نوجوانوں کو مقبولیت بھی عطا فرمائے، اور یہ جس روایت میں بھی کام کریں اس روایت میں ان کا کام ایک مثبت اضافے کی طرح ہو یا ایک انقلابی اصلاح کی طرح ہو اس روایت میں۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنی اپنی روایتوں کو جامد نہیں ہونے دیتے۔ تو اللہ ان کو یہ سب مواقع نصیب فرمائے، اور ان کے کاموں میں ایسی برکت ڈال دے کہ ہماری زبان، ہمارا ذوق سب اپنی موجودہ سطح سے ذرا بلند ہو جائے۔ تو اب یہ جو ہے یہ وہ جو میں عرض کر رہا تھا، بہت سارے شاعروں کے ترجمے انہوں نے کیے ہیں۔ میں کچھ شعر ہی سنا سکتا ہوں، باقی ان کی کتاب آنے والی ہے، ان منظوم تراجم کی، وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن والے شائع کر رہے ہیں۔ وہ آ جائے تو وہ دیکھیے گا، وہ انشاءاللہ بہت خاصے کی چیز ہوگی، اور ہر قاری کے لیے مفید اور رہنما ہوگی۔
غالب کی مشہور نعت ہے نا، حق جلوہ گرز طرز بیان محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں ایک شعر مطلب غالب کا شعر، اس کا ترجمہ، پھر شعر، پھر ترجمہ، اس طرح سناتا ہوں. حق جلوہ گرز طرز بیان محمد است، آری کلام حق بزبان محمد است. ترجمہ ہے حق جلوہ گر ہے طرز بیان حضور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حق جلوہ گر ہے طرز بیان حضور سے، یعنی کلام رب ہے زبان حضور سے. کوئی چیز بھی جو اصل میں تھی ترجمے میں کم نہیں ہوئی. خیر ابھی ترجمہ سنیے. آئی ندار پرتو مہرست ماہتاب، آئی ندار پرتو مہرست ماہتاب، شان حق آشکار ز شان محمد است. ترجمہ ہے آئی ندار جلوہ خورشید ہے قمر، آئی ندار جلوہ خورشید ہے قمر، ظاہر خدا کی شان ہے، ظاہر خدا کی شان ہے شان حضور سے. تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است، تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است، اما کشاد آن ز کمان محمد است. اس کا ترجمہ ہے تیر قضا خدا کے ہی ترکش میں ہے بجا. ہر آئینہ کو منتقل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا. تیر قضا خدا کے ہی ترکش میں ہے بجا، لیکن نکلتا ہے وہ کمان حضور سے. دانی اگر دانی اگر بمانی لولاک وارسی، خود ہرچ از حق است اذان محمد است. سمجھے کوئی جو مانی لولاک تو کہے، سمجھے کوئی جو مانی لولاک تو کہے، سب کچھ ہے اس جہان میں آنے حضور سے. واعظ حدیث سایہ طوبہ فرو گزار، واعظ حدیث سایہ طوبہ فرو گزار، کنجا سخن ز سرو روان محمد است. واعظ نہ کیجے سایہ طوبہ کا تذکرہ، واعظ نہ کیجے سایہ طوبہ کا تذکرہ، جاری ہے بحث سرو روان حضور سے. بنگر دو نیم گشتن ماہ تمام را، بنگر دو نیم گشتن ماہ تمام را، کانی مجنبش ز بنان محمد است. دیکھو تو کیسے ہو گیا دو ٹکڑے ماہتاب، تھا ہلکا سا اشارہ بنان حضور سے. ور خود ز نقش مہر نبوت سخن رود، اور اگر ور خود ز نقش مہر نبوت سخن رود، آن نیز نام ور ز نشان محمد است. یوں ہی نہیں ہے مہر نبوت کا مرتبہ، یعنی وہ نامور ہے نشان حضور سے. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است.
غالب خدا پہ چھوڑ یہ مدح رسول پاک، غالب خدا پہ چھوڑ یہ مدح رسول پاک، واقف وہ ذات پاک ہے شان حضور سے۔ اب دیکھیں کہ مطلب روانی میں اصل اور اس کے ترجمے میں زیادہ فرق نہیں ہے، اور ترجمے میں سب سے پہلے منظوم ترجمے میں یہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ اصل میں جو فلو ہے، جو روانی اور آہنگ ہے، وہ ترجمے میں بگڑا تو نہیں ہے، کسی حد تک صحیح محفوظ رہا۔ تو اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آہنگ بھی بڑی حد تک منتقل ہوا ہے اردو میں۔ اب یہ دیکھیے جناب جو مشکل وہ کہ انہوں نے بے دل کے جو تراجم کیے ہیں بہت زیادہ، اب ان کی کتاب اگر آئی اور کوئی تقریب ہوئی تو میں اس کے محاسن بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ انہوں نے پوری غزلوں کے تراجم بھی کیے ہیں، تو میں کچھ جگہوں سے جیسے نمونے کے طور پر کچھ شعر سناؤں گا ترجمے کے ساتھ۔ بے دل، عشق اگر در جل و آرد، عشق اگر در جل و آرد پرتو مقدور را، از گداز دل دہد روغن چراغ طور را۔ ترجمہ اس کا، عشق اگر دکھلائے اپنی وسعت مقدور کو، عشق اگر دکھلائے اپنی وسعت مقدور کو، دل کو کر کے موم دے روغن چراغ طور کو۔ اب یہ بہت اچھا ترجمہ ہے، پرتو کا وسعت کرنا، کیونکہ پرتو اردو میں نہیں سمجھا جاتا کہ عشق اگر دکھلائے اپنے پرتو مقدور کو، تو پرتو میں جو ایک پہلو وسعت کا ہے شعر میں وہ داخل ہو گیا، اور پھر یہ کہ از گداز دل دہد روغن چراغ طور را، تو گداز دل کا روغن بن کے چراغ طور کو دیا جانا، یہ اردو محاورے میں لفظی ترجمے سے نہیں آ سکتا تھا۔ اب اس کو بھی دیکھیں مہارت سے کیا نا گداز کے لفظ کو، کہ دل کو کر کے موم، از گداز دل، دل کو کر کے موم دے روغن چراغ طور کو۔ بر امید وصل مشکل نیست قطع زندگی، بے دل فرماتے ہیں بر امید وصل مشکل نیست قطع زندگی، شوق منزل می کند نزدیک راہ دور را۔ اب ترجمہ گو کہ یہ سہل شعر ہے، اتنا پیچیدہ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو مشکل ہیں ترجمہ ہونے میں، کہ وصل کی امید پر آساں ہے قطع زندگی، وصل کی امید پر آساں ہے قطع زندگی، شوق منزل کرتا ہے نزدیک راہ دور کو۔ یہ بھی پوری غزل ہے جو اگلے اشعار سنا رہا ہوں، اس میں بھی دو ایک شعر منتخب کرنا پڑا کہ عشق بے دل، عشق نبود بعمارت گری عقل شریک، عشق نبود بعمارت گری عقل شریک، سیل از کف نہ دہد صنعت ویرانی را۔ یہ ہے وہ بے دل کا رنگ، سیل از کف نہ دہد صنعت ویرانی را۔ دیکھیں انہوں نے کیسا اچھا ترجمہ کیا، عشق کو کیا ہے عمارت گری عقل سے کام، عمارت گری مطلب تعمیر، عشق کو کیا ہے عمارت گری عقل سے کام، سیل چھوڑے گا نہ ہرگز فن ویرانی کو۔ اب صنعت اور فن بالکل ایک ہے، تو اردو میں صنعت کے معنی نہیں
مطلب اس لفظ سے ہم مانوس نہیں ہیں، تو فن کیا، سیل چھوڑے گا نہ ہرگز فن ویرانی کو، اسکف نہ دے دادن یعنی چھوڑنا۔ ریزش اشک ندامت ز سیہ کاری ہاست، ریزش اشک ندامت ز سیہ کاری ہاست، لازم است ابر سیہ قطرہ نیسانی را، اشک بہنے کا سبب میری سیاہ کاری ہے، اشک بہنے کا سبب میری سیاہ کاری ہے ضرور ابر سیہ قطرہ نیسانی کو۔ ہاں یہ بے دل کے بہت ہیں، اس کو کیونکہ تاکہ وقت نہ لگے زیادہ، اب ایک بے دل سے کچھ کم لیکن بہت ہی مشکل شاعر غنی کاشمیری، بہت بڑے شاعر، ان کے دیکھے کہ کیسا ترجمہ ہے۔ ان کے بس شعر پڑھوں گا، ترجمہ پڑھوں گا تو اسی سے اندازہ ہوتا جائے گا۔ بچشم کم مبیں در نامۂ اعمال ما زاہد، کہ می بارد ازن ابر سیہ باران رحمت ہا، نہ دیکھا مال نامے کو میرے زاہد حقارت سے، نہ دیکھا مال نامے کو میرے زاہد حقارت سے، اسی ابر سیہ سے بارش رحمت برستی ہے، بر تواضع ہائے دشمن تکیہ کردن اب لہیست، بر تواضع ہائے دشمن تکیہ کردن اب لہیست، پائے بوسے سیل از پا افگند دیوار را، عاجزی دشمن میں دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو، عاجزی دشمن میں یا کی کر دیں، عاجزی دشمن کی دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو، سیل کی پابوسی ڈھاتی ہے سدا دیوار کو۔ اب یہ جو شعر اگلا ہے یہ بہت مشکل تھا ترجمہ، نثر میں بھی بہت مشکل تھا۔ دیکھیں، بس کہ شد زنجیر پایم رشتہ حب الوطن، بس کہ شد زنجیر پایم رشتہ حب الوطن، در سفر دائم چو سوزن چشم دارم بر قفا۔ بہت مشکل شعر ہے، دیکھیے کیا، رشتہ حب وطن ہے پاؤں کی زنجیر ہائے، رشتہ حب وطن ہے پاؤں کی زنجیر ہائے، مثل سوزن ہے سفر میں آنکھ پیچھے کی طرف۔ بہت زبردست ہے۔ در مارے کا صد زخم رسد گر بطن ما، زاں بہ کہ بود داغ سپر بر بدن ما۔ ترجمہ اس کا، گو جنگ میں 100 زخم بھی آئیں میرے تن پر، گو جنگ میں 100 زخم بھی آئیں میرے تن پر، اچھا ہے نہ ہو داغ سپر میرے بدن پر۔ بالکل ویسے کا ویسا منتقل کر دیا، بس ذرا میرے اور میرے، یہ اردو وہاں تو ردیف ہے نا، تو وہ تو دہرایا جائے گا، تو میرے اور میرے ان میں سے یہ انشاءاللہ کوئی ایک کم کر دیں تو روانی اور فصاحت بڑھ جائے گی۔ اور مشہور در سواد جہاں از سخن شدیم، شعر بھی دیکھیے اور ترجمہ بھی دیکھیے۔ مشہور در سواد جہاں از سخن شدیم، ہم چون قلم سفر بزباں می کنیم ما۔ مشہور شاعری سے ہیں سارے جہاں میں ہم، مشہور شاعری سے ہیں سارے جہاں میں ہم، مثل قلم زباں سے سفر کر رہے ہیں ہم۔
بہت ہے، بہت. جیسے اب صاحب کے 2-3 شعر سن لیجئے آخر میں. جس میں خاکی معنی عمر سبک رفتار نیست. اچھا، اردو میں سبک کہتے ہیں، فارسی تلفظ اس کا سبک ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں اردو تلفظی کی پابندی کرنی چاہیے. جس میں خاکی معنی عمر سبک رفتار نیست، پیش ان سیلاب کہ دیوار می ماند بجا. جس میں خاکی روکے کیا عمر سبک رفتار کو. جس میں خاکی روکے کیا عمر سبک رفتار کو، کون سی دیوار اس سیلاب کے آگے ٹکے. بجا رہنا اور ٹک جانا یہ بہت مکمل ان میں وہ ہے مناسبت. نہیں، بجا نہیں ہے یعنی ٹکی نہیں ہے، پورا ترجمہ ہے. بے تکلف مصحف بر طاق نسیاں ماندہ ایست. بے تکلف مصحف بر طاق نسیاں ماندہ ایست، حسن نو خطے کے از صاحب نظر باشد جدا. طاق نسیاں پر دھرا قرآن ہے جو طاق نسیاں پر دھرا قرآن ہے جو سچ پوچھئے. حسن نو خط جو کہ اپنے قدرداں سے دور ہے. اب یہ صاحب کا بے مثل شعر، اور بلکہ یہ کہ 2 شعر فارسی میں ہیں، تقریباً ایک خاندان کے، ایک قبیل کے، اور مطلب بالکل انتہا کر دی. ایک تو وہ ہے کہ تاک را سرسبز کن اے ابر نیساں در بہار. یہ غالباً بابا فغانی کا ہے جو پہلے کے ہیں. تاک را سرسبز کن اے ابر نیساں در بہار، قطرہ تا میں می تواند شد چرا گوہر شود. کہ انگور کی بیل کو ہے ابر بہار شاداب کر دے تاکہ اس سے وہ بنے، شراب بنے. تو جب تک، اور ابر نیساں سے کہہ رہے ہیں جو موتی جس سے اترتے ہیں، کہ انگور کا قطرہ شراب بن سکتا ہے تو گوہر کیوں بنے، یہ گھاٹے کا سودا کیوں کریں. تو یہ اب یہ دیکھیں، اس مضمون کو انتہا پہ صاحب نے یہاں پہنچایا ہے. با احتیاط سے دست خضر پہ آلہ بگیر. با احتیاط سے دست خضر پہ آلہ بگیر، مباد آب حیاتت دہد بجائے شراب. اب ترجمے سے آپ کو پورا اس کا وہ نثری ترجمہ بھی معلوم ہو جائے گا. خضر کے ہاتھ سے لو جام احتیاط کے ساتھ. خضر کے ہاتھ سے لو جام احتیاط کے ساتھ، بجائے میں نہ کہیں دے وہ تم کو آب حیات. نیست چن صاحب قرار نقش را بر روئے آب. نیست چن صاحب قرار نقش را بر روئے آب، چن خیال او نمی گردد ز چشم تر جدا. ترجمہ بالکل ایسے ہی صاف ہے کہ نقش صائب جب کہ پانی پر ٹھہر سکتا نہیں. نقش صائب جب کہ پانی پر ٹھہر سکتا نہیں، صورت اس کی کیسے ہر دم میری چشم تر میں ہے. تو غرض بہت سے ان کے نمونے ہیں میرے پاس، اور وہ انشاءاللہ میرا ارادہ یہ کہ ان کی کتاب چھپ جائے تو پھر اس پر ایک تجزیاتی گفتگو کریں گے اللہ نے چاہا تو اور پھر یہ کہ یہ خود شاعر بھی ہیں، تبازات شاعری کرتے ہیں. وہ شاید بتایا ہو کہ
فارسی میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی اور پشتو میں بھی جو ان کی مادری زبان ہے۔ اب بتاؤ 4 زبانوں میں ایک آدمی شاعری کر رہا ہے اور ہم لوگ ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہے۔ تو یہ بلکہ ان کے کلام کا کچھ حصہ تھا، تو وہ خیر اللہ چاہت کسی اور موقع پر۔ آج ان کی صرف یہ جہت دیکھنی تھی، یہ جہت کمال، ورنہ یہ ماشاءاللہ انہوں نے خوشنویسی بھی سیکھی ہوئی ہے، تغرا وغیرہ بنایا ہوا ان کا میں نے دیکھا ہے، اور وہ کچھ کیا وہ کچھ ہارمونیم وغیرہ بھی انہوں نے، اب پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ مہارت حاصل کی ہے۔ تو اب وہ مہارت تو خیر قابل فخر نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کو لمبی عمر دے، صحت، عافیت، ہدایت، یہاں مقبولیت وہاں قبولیت کے ساتھ۔